جویا جب حضرت حسان نے نعت پڑھی تو میرے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا حسان شفیتا وستشفیتا، فرمایا حسان تو میرے دشمنوں کا منہ بن کے تے میرے دشمنوں نو جواب دے کے اپنا سینہ بھی ٹھڈا کیتا ہی تے میرے غلاموں دا سینہ بھی ٹھڈا کیتا۔ کیوں جی؟ ہاں اے نعت خانی جڑی میں بیان کر رہا ہوں، ہاں جی نعت میں وہ جی ویسے ایسے نعت ہوئے جڑی دھوں نکلے دے۔ میں وہ صحابہ دے شعر پڑھا نا، کعب بن مالک انہوں نے حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا سی جتھے ملے نو قتل کر دیو، انہاں حضور دے خلاف شعر کہندے ہوندے سن۔ 9 مرد 6 عورتیں فتح مکہ والے دن ذلیلو کہتے حضور رحمت للعالمین ہے۔ میں نے کہا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی، رحمت للعالمین پر تمہیں کس نے کہا باتیں کرو؟ بات یہ کرو کہ گستاخی رسول کا انجام کیا ہوا، بات یہاں کرو۔ رحمت للعالمین تم زیادہ پڑے ہوئے ہو داتا صاحب سے، اعلیٰ حضرت بریلوی سے، پیر میر علی شاہ سے، تمہیں تو کلمہ سیدھا نہیں آتا۔ تم ان شعروں سے جنہوں نے دین کی تشریح کیا ان کی بات کرو۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ہڈیاں بھی گڑ گئی سن، آخری واری اتنے کالے پانی انگریز آخری واری گیا، علامہ فضل حق خیر آبادی دی ہڈیاں گڑ گئی، آخری واری انگریز گیا وہ فتوی جہاد لے کے کہنے لگا مولوی فضل حق اے جڑے تھلے سین ہوئے ہیں فضل حق دے، اج بھی تو کہہ دے کہ کوئی اور فضل حق ہے جنہیں انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دے تھلے سین کیتے، میں فضل حق نہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھ نہیں سن سکتے، تاریخ موجود ہے، لیکن فاروق اعظم دی نسل جو سن فاروقی نسل، خون فاروقی نے جوش ماریا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا انگریزا تو کی سمجھنا میں گھبرا گیا، یہ تو ایک فضل حق ہے، ہزاروں نہیں ہومن تسی یہ سزا دیو، فتوی یہی ہے تمہارے خلاف جہاد فرض ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو بستر مرگ پر بھی ایسے بات کی ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں، ہم تو ابھی صحیح سلامت ہیں، ہم یہ کیسے گردن جھکا سکتے ہیں؟ مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، 27 سال انگریزاں نے چکی پیسی، انج گئے سن جیل انج واپس آئے۔ انگریزاں نے جدو آپ تے زیادہ دباؤ پایا تو آپ نے اندروں انگریزاں نو خط لکھیا، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے کر کے حضور کی دین پر پہرا دیا ہے۔ آج ہم اپنے ملک میں ایسے کیسے کر لیں، ایسے کیسے کر لے؟ میں ڈی ایس پی کہنے لگا CIA والا، میں وہ گل نہ نہیں لینا بیچارے دا، میں کہنے لگا ادھی راتی 4 بجے، میں کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا ایسی تقریریں نے پترا پڑھیا جی تے تقریر نہیں کرنی تو تیرے کو پوچھ کے کرنی، تو کون ہوتا ہے میں یہ گل کرنے والا؟ میں کہا تو بھی کسی دی تنخواہ لینا تے میں بھی کسی دی تنخواہ لینا۔ میں کہا مالک کتا رکھ دیں چون کے رکھ دیں، میں میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ کا، میں تسی تو غلام بیٹھے ہو، تو علماء بیٹھے نعت خان مشاہد، میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، کیوں جی آخر کیوں میں اتنی گلاں کرنا؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس ہمیں کوئی پریشانی ہے حضور کے نام پر؟ صحابہ ایسے 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد، سر بھی پھٹے ہویا، ہاتھ بھی حضور نو بچا بچا کے شل ہو گیا، تیر چھلنی کر دیتا ہاتھ نو، پھر بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو میرے آقا مولا نے صدیق اکبر نو بھیجا، فرمایا صدیق انہاں دے منہ تے پانی چھڑکو، چلیا کہتے اور تو میں کئی لوگ کہتے ہیں مولوی خادم کو اور موضوع نہیں آتا، میں کہا پتر میں تو جھاڑی راتی پڑھدا ہی قرآن و حدیث ہاں، کسی اور نے کوئی اور مصروفیات ہونی ہیں، مینوں بڑے موضوع آندے، لیکن گل وچ اس ویلے ہو رہے کہ کافر حضور دے خاکے بنان مولوی خادم اور تقریرا کرے۔ ایک آج کی گل نہیں، امام مالک فرما گئے حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بات ہو اور حضور کی امت بدلہ نہ لے تو ما بقاء الامت بعد ختم نبیہا، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اس لیے ہم ناموس رسالت پر بات کر رہے ہیں، ورنہ عالم مدینہ یہ فرما گئے حضور کی ساری امت ایک لمحے میں مر جائے اگر حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی تو۔
کون سے کلمہ پڑھنے کے بعد باتیں سمجھتا ہے کہ ہم بس کلمہ پڑھ لیا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابہ نے اور گل کوئی نہیں کی تھی، سر پھٹے ہویا، ہاتھ شل، 70 زخم لگے ہوئے، چونڈیاں نہیں پئی ہوئی، تلواراں تے تیراں تے نیرے دے زخم لگے ہوئے۔ جب ہوش آیا صدیق اکبر نے پانی چھڑکیا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے نہیں کیا صدیق میں بچنا بھی ہے کہ کوئی نہیں، میرا ہاتھ بھی شل ہے، ہن ساری زندگی میں ہاتھ انج لیا پھراں گا، دس ہے میں ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ نہ جب ہوش آیا تو کچھ سوال کیتا، ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا فقال خیرا هو ارسلنی الیک، فرمایا حضور تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یہ ہاتھ شل ہونا، زخم 70 لگنا، سر پھٹنا، کل مصیبت بعدک جلل، فرمایا پھر حضور جب سلامت ہے تو یہ ہمیں پریشانیاں کو پریشان کر سکتی ہیں، حضور جو سلامت